الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، دنیاوی زندگی، یہاں کی لمحات، فرصت، مواقع، رطب اور یابس کے بیچ، اچھے اور برے کے درمیان، جائز اور ناجائز کے تعارف اور تشخص کی بنیاد سے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار تو خیر ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی اور اچھائی میدان جہاں بھی جاؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے، کوئی متصادم سی کیفیت آپ کے سامنے نہیں آئے گی، چلتے ہو جہاں تک ہو سکے۔ خدا نخواستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر طرف آپ رخ کریں برائی، خطرناک مرحلہ ہے، بچ کے جانا پڑتا ہے، بچاتے ہوئے جانا پڑتا ہے کسی نہ کسی حد تک۔ لیکن جہاں کہیں دونوں کے درمیان ایک حالت ایسی ہو کہ ایک طرف اچھائی آپ کا تعاقب کر رہا ہو اور دوسری طرف برائی، اچھائی آپ کے سامنے آئے اور برائی بھی، دونوں کی حالت اور کیفیت ایسی ہو کہ مصلحت بھی کچھ تقاضا کر لے، اس صورت میں ان عوامل، احکامات اور فرمودات کا چھوڑنا جو اللہ کے حکم ہیں کرنے کی، انہیں نہ کرنا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ سبب بن جاتا ہے کہ آدمی جہنمی بن جائے، اس کی بد انتخاب کا سبب اسے جہنمی بنانے ہوتے ہیں۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس صورتحال میں جب اچھائی اور برائی کی متصادم والی سی کیفیت ہو تو جس انسان نے اللہ رب العزت کے لیے، اب خاف مقام ربہ کا معنی خوف دراصل ڈر کو کہتے ہیں، ویسے ڈر کسی سے اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مجھے مار ڈالتا ہے، آدمی کو اس کی ناراضگی کا خوف ہی کہا جاتا ہے زیادہ اس سے کہ وہ میری روزی روٹی بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے تعلقات ایسی محبت آمیز بنیاد پر ہوں کہ اللہ کی محبت میں ہر عمل کرنے کا، ہر عمل، اللہ کا ہر حکم آسان ہو، اور برا ہر عمل
بہت مشکل بلکہ ناممکن بن جائے۔ تو فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ایک، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ دو، ان دونوں کا پر نتیجہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہاں کیا صورتحال؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو باتیں وہاں تھی، ان کا نتیجہ تیسرا جہنم۔ دو کیفیت اور حالات اور باتیں یہاں ہیں، اور ان کی بھی ایک نتیجہ، جس نے اللہ کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑا، گناہوں سے اجتناب کیا، نیکیوں کا مرتکب ہوا، نیکیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوا، اپنے آپ کو عادت ڈال دی نیکیوں کا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کا غلام نہیں بنایا، ان کی سواری نہیں بنا دی، فربہ گھوڑا بنا کے خواہشات نفسانی کی سپرد نہیں کی، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے منع کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کے لیے جنت ہی اس کا ہوگا آخری ابدی دائمی ٹھکانہ۔ تو ثابت ہو گئی ان آیتوں سے بھی کہ در حقیقت جنت اور جہنم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت شرائط پورا کرنے کے لیے ہر ایک انسان کو موقع عنایت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی خاص شکل کے لوگ، کسی خاص قد کے لوگ، کسی خاص زبان اور نسل کے لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، کسی کو بھی اگر آپ لے لیں وہ آدم زاد ہے، نسل آدم سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اپنی ثوابدید کے مطابق۔ آدم کے ہاتھ کیسے ہونی چاہیے، پیر کیسے ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں کیسے ہوں، اس کے کان کیسے ہوں، یہ اللہ کا پسند ہے، میرا اور آپ کا نہیں، اس میں ہمارا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ بات سامنے آ جائے کہ دنیاوی اعتبار پر ہم جو عمل کرتے ہیں، جن عادتوں کو ہم اپناتے ہیں، دراصل جنت اور جہنم میں ہمارا جانا ان کے عوض کے بطور ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں رشد اور پیش رفت پانا، ترقی حاصل کرنا، جہنم ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کے خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، نفس کے غلام مت بن جاؤ، اس کو اپنا غلام بنا لو، پھر مزہ دیکھو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کے لیے ہوگا ٹھکانہ۔ منکرین کے لیے، نافرمانوں کے لیے ٹھکانہ ہے، ان کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن ان کی جگہ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کے خوف خدا کو اپنی عادت بنا لینے والے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے ٹھکانہ اور آخری جگہ جنت ہے۔ ان باتوں سے ہماری آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ان لمحات اور ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی شایان شان مہربان اور فضل سے قبولیت کی شرف نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی ہر مشکل آسان فرمائے، اپنے غیب سے ہماری دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔